فصل سلیبی جس نے کاٹی تھی۔ حطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو فتح حاصل کی تھی وہ معمولی نوعیت کی نہیں تھی۔ 7 صلیبی حکمران متحد ہو کر سلطان ایوبی کی جنگی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے اور اس کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر قبضہ کرنے آئے تھے، لیکن وہ اپنی جنگی قوت کا یہ حشر کرا بیٹھے جیسے صحرا کا ٹیلا آندھی سے ریت کے ذروں کی صورت میں صحرا میں بکھر جاتا ہے۔ 4 مشہور اور طاقتور حکمران جنگی قیدی بنے، جن میں یروشلم بیت المقدس کا حکمران غی افروزینان قابل ذکر ہے۔ صلیبی فوج کا مورال ٹوٹ گیا اور سلطان ایوبی کی فوج کا مورال بلند ہو گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، چھاپا ماروں کی جنگ جاری تھی۔ وہ بھاگنے والے صلیبی سپاہیوں کو پکڑ رہے تھے۔ صلیبیوں کے حوصلے اس حد تک پست ہو چکے تھے کہ قاضی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں ایک شخص نے جس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ سچ بولتا ہے، مجھے بتایا ہے کہ اس نے اپنی فوج کے سپاہی کو دیکھا جو 30 صلیبی سپاہیوں کو خیمے کی ایک ہی رسی سے باندھے ہوئے لا رہا تھا۔ ایسے مناظر تو کئی ایک دیکھنے میں آئے کہ ایک مسلمان سپاہی کئی صلیبی سپاہیوں کو نہتہ کر کے ہانک کر لا رہا ہے۔ بعض یورپی مورخوں نے صلیبیوں کی اس شکست کے اسی قسم کے کئی واقعات لکھے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی اہلیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بحر روم کے ساحل پر اسرائیل کے شمار میں اقرا ایک مشہور شہر تھا جسے بعض نے اکا بھی لکھا ہے۔ اس شہر کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں صلیب اعظم کا محافظ پادری رہتا تھا۔ پچھلی قسط میں سنایا جا چکا ہے کہ وہ صلیب اقرا کے بڑے گرجے میں رکھی تھی، جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو اسی پر مسلوب کیا گیا تھا۔ اسے صلیب الصلبوت کہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے والے بلکہ دنیا عرب پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنے والے عیسائی اسی صلیب پر حلف اٹھاتے تھے، اسی لیے انہیں صلیبی کہا گیا تھا۔ حلف اٹھانے والے ہر صلیبی کے گلے میں لکڑی کی چھوٹی سی صلیب تعویذ کی طرح ڈال دی جاتی تھی، لہذا جتنے صلیبی فوجی جنگ میں گرتے تھے اتنی ہی صلیبیں گرتی تھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فصل صلیبی کہا ہے۔ حطین اور اس کے گرد و نواح کے میل با میل علاقے میں اور اس سے بھی دور دور جہاں جہاں جنگ لڑی گئی تھی، صلیبیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ مرنے والے تڑپ تڑپ کر مرتے تھے، معمولی طور پر زخمی ہونے والے بھی مر گئے تھے، جس کی وجہ زخم نہیں پیاس تھی۔ آہن پوش نائٹوں کے زرہ بختر تنور بن گئی اور ان کی موت کا باعث بنی تھی۔ زخمیوں کو پانی پلانے والا کوئی نہ تھا، نہ کوئی ان کی مرہم پٹی کرنے والا تھا۔ ان میں مسلمان زخمی اور شہید بھی تھے، انہیں رات مشوروں کی روشنی میں اٹھا لیا گیا تھا۔ آج کے دور کا ایک مورخ انٹونی ویسٹ اس دور کے مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ حطین کے میدان جنگ میں لاشوں کی تعداد 30,000 سے اوپر تھی۔ لاشیں اٹھانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ ان کے جو ساتھی زندہ رہے وہ جنگی قیدی ہو گئے یا تتر بتر ہو کر بھاگ گئے تھے۔ انٹونی ویسٹ نے لکھا ہے کہ ان لاشوں کو مردار خور پرندوں اور درندوں نے کھایا۔ مردار خور اتنے نہیں تھے جتنی لاشیں تھیں۔ بہت سی لاشیں چند دنوں میں ہڈیوں کے سالم ڈھانچوں میں بدل گئیں۔ بلندی سے دیکھنے والوں کو حد نگاہ تک زمین ہڈیوں کی وجہ سے سفید نظر آتی تھی۔ ان ہڈیوں میں ہزاروں چھوٹی چھوٹی صلیبیں بکھری ہوئی تھیں، جیسے پکے ہوئے فصل سے پھل گر کر خشک ہو گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فصل کاٹ ڈالی تھی۔ اسے اس علاقے کو لاشوں سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اسے وہاں رکنا نہیں تھا۔ اس کی منزل بیت المقدس تھی، لیکن وہ باتیں اقرا کی کر رہا تھا۔ اقرا کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ صلیب الصلبوت کی بدولت اسے وہی مقام حاصل ہو گیا تھا جو ہمارے لیے مکہ معظمہ کا ہے۔ تمام صلیبی حکمران اقرا جا کر صلیب کے محافظ اعظم سے دعا لیتے اور صلیب اعظم کو چوم کر میدان جنگ میں جاتے تھے، لیکن اب یہ صلیب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے باہر پڑی تھی۔ اس کا محافظ اعظم پادری مارا جا چکا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ صلیبی دل چھوڑ بیٹھے تھے۔ ہمیں اب سیدھا اقرا پر یلغار کرنی ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور نائب سالاروں سے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ مجھے پورا محفوظہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے سب پر نگاہیں دوڑائی اور مسکرا کر کہا، یہ نہ سمجھو کہ مجھے آپ کی اور آپ کے دوستوں کی تھکن کا احساس نہیں۔
اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ تمہارا حج مسجد اقصی میں ہوگا۔ اگر ہم یہاں آرام کرنے بیٹھ گئے تو صلیبی کہیں جمع ہو کر تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں انہیں زخم چاٹنے کی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا۔ سالار قدرے حیران ہوئے۔ انہیں توقع تھی کہ سلطان ایوبی بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے گا، مگر اس نے اقرا پر حملے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے پیچھے صلیب الصلبوت رکھی تھی۔ اس نے صلیب کو دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا۔ حاضرین پر خاموشی طاری رہی۔ اس نے اچانک تیزی سے سالاروں کی طرف گھوم کر کہا، میرے رفیقوں، یہ دو عقیدوں کی جنگ ہے۔ یہ حق اور باطل کا تصادم ہے۔ اس صلیب پر جمع ہوا خون دیکھو، یہ خون حضرت عیسیٰ کا نہیں، یہ خون اس پادری کا نہیں جسے عیسائی دنیا اس صلیب کا محافظ مانتی تھی، اور یہ خون ان راہبوں کا بھی نہیں جنہوں نے یہ اتنی بڑی صلیب میدان جنگ میں اٹھا رکھی تھی۔ یہ سب اللہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، لیکن یہ خون ان میں سے کسی کا بھی نہیں۔ یہ باطل کا خون ہے، یہ بے بنیاد عقیدے کا اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظریے کا خون ہے۔ سلطان ایوبی کی آواز میں جذبات کا جوش پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا، میں ہر جنگی مہم جمعہ کے دن شروع کرتا ہوں، پیش قدمی جمعہ کے روز کرتا ہوں۔ جمعہ مبارک دن ہے۔ میں ہر مہم کی ابتدا جمعہ کے خطبے کے وقت کیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ وقت قبولیت عزی کا ہوتا ہے، اور جب تم دشمن سے لڑ رہے ہوتے ہو تم پر تیروں کا مہ برس رہا ہوتا ہے، دشمن کی منجنیقیں تم پر آگ اور پتھر برسا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت قوم کے ہر فرد و بشر کے ہاتھ اللہ کے حضور تمہاری سلامتی اور فتح کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کوچ جمعہ کے روز کیا تھا، اور اس جنگ کی ابتدا بھی جمعہ کے روز تھی، اور تم فاتح ہو، تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ یہ ہمارے عظیم عقیدے اور نظریے کی فتح ہے۔ یہ چاند ستارے اور 24 صلیب کا معرکہ تھا جو چاند ستارے نے جیت لیا۔ میں تم سے یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کسی کے دل میں اپنے عقیدے کے متعلق کچھ شک ہو تو وہ رفع ہو جائے اور تم اللہ کی رسی کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ تم شاید حیران ہو رہے ہو کہ میں نے اقرا پر حملے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ جذباتی لحاظ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ صلیبیوں نے ایک بار مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ شہزادہ ارناط کاؤنٹ ریجنالڈ مکہ معظمہ سے صرف 2 کوس دور رہ گیا تھا۔ میں نے ارناط سے مکہ معظمہ کو بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا۔ اب مجھے صلیبیوں کے حکمرانوں اور نائٹوں سے انتقام لینا ہے۔ اقرا ان کا مکہ ہے، میں اسے تحت کروں گا۔ مسجد اقصی کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے میں اس کا انتقام لوں گا، اور جنگی لحاظ سے بیت المقدس سے پہلے اقرا پر قبضہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ سلطان ایوبی نے بہت بڑا نقشہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے بنا رکھا تھا کھول کر سب کے آگے پھیلا دیا اور ہتین پر انگلی رکھ کر کہا، تم اس وقت یہاں ہو۔ وہ اپنی انگلی اس طرح اقرا تک تیزی سے لے گیا جیسے اس نے کچھ کاٹنے کے لیے خنجر کی نوک چلائی ہو۔ کہنے لگا، میں صلیبیوں کی حکمرانی کو 2 حصوں میں کاٹ کر ان حصوں کے درمیان آ جاؤں گا۔ اقرا پر قبضہ کر کے میں ٹائر، بیروت، حیفا، اسقلان اور چھوٹے بڑے تمام ساحلی شہروں اور قصبوں کو تباہ و برباد کروں گا۔ کسی بھی صلیبی کو، وہ فوجی ہے یا غیر فوجی، ان علاقوں میں میں رہنے نہیں دوں گا۔ ساحلی علاقوں پر قبضہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یورپ کے کچھ اور بادشاہیاں اپنے صلیبی بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی فوجیں، مال و دولت اور جنگی سامان بھیجیں گے۔ ساحل تمہارا ہوگا تو دشمن کا کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہاں سے ہم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ ہمیں جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ اگر آپ فلسطین، موجودہ اسرائیل اور لبنان کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو جھیل گلیلی کے کنارے پر ہتین اور اس کے بالمقابل سمندر کے کنارے اقرا نظر آئیں گے۔ جنوب میں یروشلم بیت المقدس ہے۔ ہتین سے اقرا 25 میل اور ہتین سے بیت المقدس 70 میل ہے۔ آج کے لبنان اور فلسطین پر صلیبی قابض تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پلان بنایا تھا کہ ہتین سے اقرا تک اس طرح پیش قدمی کرے گا کہ راستے میں آنے والے علاقوں پر قبضہ کرتا جائے گا اور وہاں کے صرف مسلمان باشندوں کو وہاں رہنے دے گا اور صلیبیوں کو وہاں سے نکال دے گا۔
جنگی علوم کے ماہرین نے اسے نہایت عمدہ پلان کہا ہے۔ سلطان ایوبی نے یہ پلان صلیبیوں کی جنگی قوت کو دو حصوں میں کاٹنے کے لیے ہی بنایا تھا۔ اس کی فوج صلیبیوں کے مقابلے میں صلیبیوں کے اتنے زیادہ جانی نقصان کے باوجود کم تھی، لیکن اس کی جنگی چالیں صلیبیوں سے برتر اور نقل و حرکت کی رفتار بہت تیز تھی۔ اقرا کا دفاع بہت مضبوط ہے، سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ وہاں جوان اور تندرست مسلمان باشندے قید میں پڑے ہیں، عورتیں اور بچے بھی قید میں ہیں۔ وہاں کے عیسائی شہری شہر کے دفاع میں جان کی بازی لگا کر لڑیں گے۔ چونکہ مسلمان قید میں ہیں، اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ میں لمبا محاصرہ نہیں کرنا چاہتا، تمہاری یلغار طوفانی ہونی چاہیے۔ اقرا تک ہماری پیش قدمی کی حفاظت چھاپا مار کریں گے۔ پیش قدمی پھیل کر ہوگی، راستے میں کوئی بستی آباد نہ رہے، مگر سپاہی مال غنیمت کے لیے رکے نہیں۔ اس کام کے لیے الگ جیش مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اقرا میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کوئی بوڑھا یا اپاہج مسلمان آزاد ہوگا، باقی سب دہشت زدگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بہاؤالدین شداد نے ان مسلمانوں کی تعداد جو قید میں تھے 4000 سے زائد لکھی ہے۔ شداد کے علاوہ اس دور کے 2 وقائع نگاروں نے 5 اور 6000 کے درمیان لکھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اقرا مسلمانوں کے لیے قید خانہ تھا، کسی مسلمان کی بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبیوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان چلتی پھرتی لاشیں بن کے رہ جائیں اور ان کے بچوں میں مذہب اور قومیت کا احساس ہی پیدا نہ ہو۔ وہاں کی مسجدیں ویران ہو گئی تھیں۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کے بعد وہاں کے مسلمانوں پر صلیبیوں نے ظلم و تشدد کا اضافہ کر دیا۔ گھروں میں جو مسلمان تھے انہیں بھی ہانک کر کھلے قید خانے میں لے گئے۔ یہ ایک طرح کا بیگار کیمپ تھا، وہاں مسلمانوں سے مویشیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ 5 جولائی 1186 عیسوی کے بعد انہیں کام کے لیے باہر نہ نکالا گیا اور ان پر پہرا اور سخت کر دیا گیا۔ اس سے ان بدنصیبوں نے اندازہ لگا لیا کہ صلیبیوں کو کہیں شکست ہوئی ہے یا اسلامی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عورتیں خدا کے حضور گڑ گڑانے لگیں، سجدوں پر سجدے کرنے لگیں، قید خانے میں سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ ماؤں نے ننھے ننھے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، بیٹا کہو اللہ اسلام کو فتح دے، کہو میرے اللہ باہر کے مسلمانوں کو ہمت دے کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال لے جائیں۔ سینکڑوں بچے اور سینکڑوں عورتیں اللہ کے حضور دست بدعا تھیں۔ بچے اپنی ماؤں کو سسکتا دیکھ کر رونے لگے تھے۔ انہیں آہو بکا سنائی دی اور اس کے ساتھ کوڑوں کے زناٹے بھی سنائی دینے لگے۔ سب سہم گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے قیدی لائے جا رہے تھے۔ یہ شہر کے وہ باشندے تھے جو گھروں میں تھے، ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ 6-7 جولائی کے درمیانی رات آدھی گزر گئی تھی جب شہر میں ہڑبونگ بپا ہو گئی اور آگ کے شعلے کہیں کہیں سے بلند ہونے لگے۔ تیر اس کھلے قید خانوں میں بھی گرنے لگے۔ ان قیدیوں کے ارد گرد خشک خاردار جھاڑیوں کی گھنی باڑ بچھی ہوئی تھی اور رسوں کے جال بھی تنے ہوئے تھے۔ رات کو قید خانے کے ارد گرد جگہ جگہ مشعلیں جلا کر رکھ دی گئی تاکہ قیدیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ کسی قیدی نے باہر سے آیا ہوا ایک تیر اٹھا کر مشعل کی روشنی میں دیکھا تو اس نے چلا کر کہا، میں اس تیر کو پہچانتا ہوں، یہ اسلامی فوج کا تیر ہے۔ رسوں کے جال میں سے ایک تیر سنسناتا آیا جو اس قیدی کے سینے میں اتر گیا۔ یہ کسی صلیبی سنتری نے اس مسلمان کو خاموش کرنے کے لیے چلایا تھا۔ شہر جاگ اٹھا۔ شہر اور قلعے کی دیواروں پر بھاگ دوڑ اور شور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھی۔ باہر اللہ اکبر کے نعرے گرجنے لگے تھے۔ دھمک دھمک کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ یہ بڑے بڑے پتھر تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کی منجنیقیں دیوار کے کسی ایک مقام پر پھینک رہی تھی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ تھا، جو محاصرہ کم اور یلغار زیادہ تھی۔ شہر میں آگ پھینکنے والی منجنیقوں کے علاوہ دروازوں اور دیوار پر وزنی پتھر پھینکنے والی بڑی منجنیقیں بھی استعمال کی جا رہی تھیں۔ بلند مچانیں ساتھ لائی گئی تھیں۔ ہر ایک مچان میں 10 اور 20 تک سپاہی کھڑے ہو سکتے تھے۔ ان کے نیچے پہیے تھے، انہیں گھوڑے یا اونٹ کھینچتے تھے۔
یہ متحرک مچانیں دیوار تک لے جائی جاتی تھیں، مگر صلیبی شہر کے دفاع میں بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ شہری بھی اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ وہ سلطان ایوبی کی متحرک مچانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مار کر مسلمان سپاہیوں کو ختم کر دیتے تھے۔ بعض مچانیں جو دیوار کے قریب چلی گئی تھیں، ان پر صلیبیوں نے جلتی ہوئی مشعلیں پھینکی اور آتش گیر سیال کی ہنڈیاں پھینک کر انہیں جلا ڈالا۔ اندر قیدی کیمپ میں اب یہ کیفیت تھی کہ ہزارہ قیدی ایک ہی آواز میں لا الہ الا اللہ کا بلند ورد کر رہے تھے۔ عورتوں نے جھولیاں پھیلا رکھی تھیں اور بہتے آنسوؤں سے مردوں کے ساتھ آواز ملا کر کلمہ شریف کا ورد کر رہی تھی۔ پھر کسی نے بلند آواز سے کہا، نصر، من اللہ، فتح قریب۔ فوراً ہی تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کی آوازیں ایک آواز بن گئی جو جنگ کے شور و غل میں زیادہ بلند تھی اور سارے شہر میں سنائی دے رہی تھی۔ 2-3 سنتری اندر آ گئے۔ وہ قیدیوں کو خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ 3-4 جوشیلے جوان اٹھے اور سنتریوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھاٹک کھلا تھا۔ باقی قیدی باہر کو دوڑے، مگر تیروں کی بوچھاڑ نے آگے والوں کو گرا دیا۔ پھر گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ سواروں کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ قیدی اندر کو بھاگے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ سواروں کی برچھیوں سے شہید ہو گئے۔ فرار کامیاب نہ ہو سکا۔ عورتیں اور بچے اللہ کے حضور سجدے کرنے لگے اور پھر سب ایک ہی آواز میں کلام پاک کا ورد کرنے لگے۔ رات بھر سلطان ایوبی کے جانباز جیش دیوار تک پہنچنے اور شگاف ڈالنے یا سرنگ کھودنے کے لیے آگے بڑھتے رہے اور اوپر سے صلیبی ان پر تیر، پتھر اور آگ پھینکتے رہے۔ سلطان ایوبی بے دریغ قربانی دے رہا تھا۔ شہر کی دیوار کے ایک مقام پر بڑی منجنیقوں سے وزنی پتھر مارے جا رہے تھے۔ صبح طلوع ہوئی تو دیوار پر ہر طرف اقرا کے شہری اور فوجی مکھیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ وہ تیر برسا رہے تھے۔ یہ بھی نظر آیا کہ دیوار ایک جگہ سے پھٹ رہی تھی۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ذرا پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ جہاں سے دیوار پھٹ رہی ہے اس کے اوپر اور دائیں بائیں سے دشمن پر تیروں کا مہ برسا دو۔ اس نے دوسری طرف سے بھی تیر انداز بلا کر اسی مقام پر مرکوز کر دیے۔ اس نے سرنگیں کھودنے والے جیش سے کہا کہ دوڑ کر دیوار تک پہنچے۔ جانبازوں کا جیش پہنچ گیا۔ دیوار کے اوپر اتنے زیادہ اور اتنے تیر برسائے جا رہے تھے کہ اوپر والوں کے لیے سر اٹھانا محال ہو گیا۔ جانبازوں نے دیوار میں اتنا شگاف ڈال لیا جس میں سے 2 آدمی بیک وقت گزر سکتے تھے۔ سپاہیوں میں اس قدر جوش و خروش تھا کہ وہ حکم کے بغیر شگاف کے اندر اٹھ دوڑے اور ایک دوسرے کے پیچھے اندر چلے گئے۔ صلیبیوں نے دیوار کے اوپر سے نیچے آتے اتنا وقت لگا دیا کہ بہت سے مسلمان سپاہی اندر چلے گئے۔ صلیبیوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا، مگر ان مسلمان عورتوں اور معصوم بچوں کی دعائیں جو اندر قید میں پڑے کفار کا ظلم و ستم سہ رہے تھے، عرش تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان ایوبی کی دراصل قوت تو یہ تھی۔ شہر کے اندر بھگدڑ بپا ہو گئی۔ وہاں یہ خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ صلیب الصلبوت مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہے اور اس کا محافظ اعظم مارا گیا ہے۔ حطین کی جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی سپاہی بھی اس شہر میں آئے تھے۔ کچھ زخمی بھی پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست اور پسپائی کو برحق ثابت کرنے کے لیے بڑی دہشتناک افواہیں پھیلائی تھیں۔ ان کے اثرات اس وقت سامنے آئے جب سلطان ایوبی کے جانبازوں نے دیوار توڑ ڈالی اور رکے ہوئے سیلاب کی طرح اندر جانے لگے۔ صلیبیوں نے مقابلہ کیا لیکن شہریوں میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ وہ شہر سے بھاگنے کے لیے دروازوں پر ٹوٹ پڑے اور سپاہیوں کے روکنے کے باوجود 2-3 دروازے کھول دیے۔ شہریوں کا ہجوم دروازوں میں پھنس گیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے کمانڈروں کے حکم سے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑے شہریوں کو کچلتے ہوئے اندر چلے گئے۔ پھر مجاہدین کے سیلاب کو کوئی نہ روک سکا۔ تمام دروازے کھل گئے اور صلیبی ہتھیار ڈالنے لگے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اقرا کا حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے صلیبی فوج کے جرنیلوں اور دیگر کمانڈروں کو الگ کر دیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں مسلمانوں کے پورے کنبے قید میں پڑے تھے۔ ان کے سنتری بھاگ گئے تھے اور قیدی پھاٹک اور رسوں کا جال توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی ان سے دور ہی رک گیا۔ یہ تو انسانی لاشیں تھیں۔ اس نے عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
جاؤ رسے کاٹ دو، انہیں آزاد کر دو۔ سلطان ایوبی نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اور انہیں یہ نہ بتانا کہ میں یہاں شہر میں موجود ہوں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی کے حکم پر چند ایک سوار سرپٹ گھوڑے دوڑا کر پہنچے۔ انہوں نے لکڑی کا پھاٹک توڑ دیا، کئی جگہوں سے رسوں کا جال کاٹ کر جھاڑیاں ہٹا دی۔ قیدیوں کا ہجوم بھگدڑ کے انداز سے نکل رہا تھا۔ سواروں نے ان پر قابو پانے کے لیے چلا چلا کر کہا، آرام سے نکلو، اب تمہیں پکڑنے کوئی نہیں آئے گا، وہ دیکھو قلعے پر تمہارا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ انہوں نے ہمارے گناہوں کی سزا بھگتی ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے ایک سالار سے کہا، یہ غداروں کے گناہ تھے جن کی سزا ان معصوموں کو ملی ہے۔ اپنے دین کے دشمنوں کو دوست سمجھنے والوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ قوم کا کیا حشر ہوگا۔ اگر میرا راستہ تخت و تاج کے شیدائی اور غدار نہ روک لیتے تو ہمارے ان 1000 بچوں اور بیٹیوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت اور امن کا سبق دیا تھا، لیکن صلیب کے پجاریوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے فرمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا میں صرف 2 مذہب باقی رہیں گے، اسلام اور عیسائیت۔ اگر ہم نے دل سے دنیا کی جھوٹی لذتوں کو نہ نکالا تو عیسائیت ہماری اس کمزوری سے اسلام کا خاتمہ کر دے گی۔ سلطان ایوبی اس جگہ گیا جہاں صلیبی جرنیل اور دیگر کمانڈر الگ کھڑے تھے۔ اس نے کہا، ان سب کو ساحل پر لے جاؤ اور سب کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دو۔ دوسرے جنگی قیدیوں میں سے چھانٹی کر لو، جنہیں زندہ رکھنا چاہتے ہو انہیں دمشق بھیج دو اور باقی سب کو ختم کر دو۔ کسی نہتے شہری پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ ان میں سے جو شہر میں جانا چاہتے ہیں انہیں مت روکو، جو یہاں رہنا چاہتے ہیں انہیں عزت سے رہنے دو۔ 8 جولائی 1186 عیسوی اقرا پر قبضہ مکمل ہو چکا تھا۔ رات جب سلطان صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہوا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ایک نہایت اہم قیدی اس کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ہرمن، سلطان کو بتایا گیا، صلیبیوں کا علی بن سفیان۔ قارئین نے اس سلسلے کی پچھلی کہانیوں میں ہرمن کا نام کئی بار پڑھا ہوگا۔ یہ علی بن سفیان کی طرح صلیبیوں کے انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اور کردار کشی کا ماہر۔ جو صلیبی اور یہودی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جاسوسی اور کردار کشی کے لیے بھیجی جاتی تھیں انہیں ٹریننگ دینے والا ہرمن تھا۔ وہ اپنی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اقرا میں تھا اور پکڑا گیا۔ وہ شہر سے نکل رہا تھا، لیکن ایوبی کا ایک جاسوس اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے ہرمن کو اس کے بہروپ میں بھی پہچان لیا۔ وہ لڑکیوں کو کسان عورتوں جیسا لباس پہنا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ جاسوس نے ایک کمانڈر کو بتایا۔ کمانڈر نے 2-3 سپاہیوں کے ساتھ ہرمن اور اس کے زنانہ قافلے کو گھیر لیا۔ ہرمن لڑکیوں کے علاوہ اپنے ساتھ سونا بھی لے جا رہا تھا۔ اس نے لڑکیاں کمانڈر اور اس کے سپاہیوں کے سامنے کھڑی کر دی اور سونا ان کے آگے رکھ دیا۔ بولا، جسے جو لڑکی پسند ہے لے لے اور یہ سونا بھی آپس میں بانٹ لو۔ مجھے تمام لڑکیاں پسند ہیں، کمانڈر نے کہا، اور میں سارا سونا لے لوں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ ان سب کو ساتھ لے آیا اور ان سب کو سونے سمیت سلطان ایوبی کے ذاتی عملے کے حوالے کر دیا۔ ہرمن سلطان ایوبی کے لیے اہم اور قیمتی قیدی تھا۔ اسے سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ تم میری زبان جانتے ہو ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، اس لیے میری زبان میں بات کرو۔ میں تمہارے فن اور تمہاری دانشمندی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تمہاری قدر جتنی میں کر سکتا ہوں اتنی تمہارے حکمران نہیں کر سکے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے باتیں کیے بغیر میرے قتل کا حکم دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، ہرمن نے کہا۔ اگر مجھے اقرا کی فوج کے جرنیلوں اور کمانڈروں کی طرح قتل ہونا اور میری لاش کو مچھلیوں کی خوراک بننا ہے تو باتیں کرنے سے کیا حاصل؟ تم قتل نہیں ہوگے ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں جسے قتل کرایا کرتا ہوں اس کی صرف صورت دیکھا کرتا ہوں، اس سے کبھی بات نہیں کی۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلایا اور اسے کہا کہ ہرمن کو شربت پیش کرے۔ ہرمن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ عرب کے اس رواج سے واقف تھا کہ عربی میزبان دشمن کو پانی یا شربت پیش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دل سے دشمنی نکال دی ہے اور اس نے جان بخشی کر دی ہے۔ دربان نے شربت پیش کیا جو ہرمن نے پی لیا۔
آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کون کون سے علاقے میں ہماری کتنی کتنی فوج ہے؟ ہرمن نے کہا، اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے لڑنے کی اہلیت کیسی ہے؟ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، یہ تم مجھ سے پوچھو کہ تمہارے کس علاقے میں کتنی فوج ہے۔ میرے جاسوس تمہارے سینے کے اندر بیٹھے رہے ہیں، اور اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کہاں کتنی فوج ہے۔ حطین میں تمہاری فوج تھوڑی نہیں تھی، تھوڑی فوج میری تھی، اب اور تھوڑی رہ گئی ہے۔ ارض مقدس سے اب مجھے کوئی فوج نہیں نکال سکتی۔ تم یہ خبر سنو گے کہ صلاح الدین ایوبی مر گیا ہے، پسپا نہیں ہوا۔ اگر آپ کے تمام کمانڈر اس کمانڈر کے کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ ہرمن نے کہا، میں نے اسے جو لڑکیاں پیش کی تھیں، انہوں نے آپ کے پتھروں جیسے سالاروں اور قلعے داروں کو موم کیا اور سلید کے سانچے میں ڈھالا ہے، اور سونا ایسی چیز ہے جس کی چمک آنکھوں کو نہیں، عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں سونے کو شیطان کی پیداوار کہا کرتا ہوں۔ آپ کے کمانڈر نے سونے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے۔ لذت اور ذہنی عیاشی ایمان کو کھا جاتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا ہے۔ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست کے اس ماتھے پر لکھ دی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کے ہاں جتنے غدار پیدا کیے ہیں ان میں پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی تھیں۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ میری فوج کے کردار کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ کی فوج کا کردار ویسا ہی ہوتا جیسا میں بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو آج آپ کی فوج یہاں نہ ہوتی۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ بد کردار حکمرانوں، امیروں، وزیروں اور سالاروں کو ختم نہ کر چکے ہوتے تو وہ آپ کو کبھی کے ہمارے قید میں ڈال چکے ہوتے۔ میں آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ نے دل میں حکومت کی خواہش نہیں رکھی۔ ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، میں نے تمہاری جان بخشی کی ہے، تمہیں اپنا دوست کہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنی فوج کے کردار کو کس طرح مضبوط اور بلند رکھ سکتا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد یہ کردار کس طرح مضبوط رہ سکتا ہے۔ محترم سلطان، ہرمن نے کہا، میں آپ کو جاسوسی اور سراغ رسانی کا استاد سمجھتا ہوں۔ آپ صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں۔ آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت کارگر ہے۔ علی بن سفیان، حسن بن عبداللہ اور بلبیس جیسے جاسوسی کے ماہرین کی موجودگی میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے ہاں جو بیج بو دیا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا ہے۔ خانہ جنگی کس نے کرائی تھی؟ ہم نے آپ کے امرا کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے۔ میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ محترم سلطان، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی، یہ ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبے کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری یہ لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کی کشش جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالیں گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان ایوبی جرمن نشاد ہرمن کی باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا۔ ہرمن کہہ رہا تھا، ہم نے فارس، افغانستان یا ہندوستان پر جا قبضہ کیوں نہیں جمایا؟ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا ہے؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اسی خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے آسمانوں پر گئے تھے۔ ہم نے اس کی منڈیر پر سلیب رکھ دی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں آئے اور یہاں سے معراج کو گئے تھے۔ ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہارے نظریے اور عزائم کی تعریف کرتا ہوں۔
اپنے مذہب کے ساتھ کسی کو اسی طرح وفادار ہونا چاہیے جیسے تم ہو۔ زندہ وہی قوم رہتی ہے جو اپنے مذہب اور اپنی معاشرتی اقدار کی پاسبانی کرے اور ان کے گرد ایسا حصار کھینچے کہ کوئی باطل نظریہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ یہودی ہمارے ہاں نظریاتی تخریب کاری کر رہے ہیں اور وہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں بیت المقدس جا رہا ہوں اور اسی غرض سے جا رہا ہوں جس غرض سے تم یہاں آئے ہو۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں معراج کی سعادت بخشی تھی، میں اسے صلیب کے قبضے سے چھڑاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہرمن نے کہا، پھر آپ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، مسجد اقصی پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ سلطان ایوبی کا ذہن فارغ نہیں رہا۔ اس نے ہرمن سے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، تمہاری باتیں بہت قیمتی ہیں، میں تمہیں دمشق بھیج رہا ہوں، وہاں تمہیں معزز قیدیوں میں رکھا جائے گا۔ اور یہ لڑکیاں جو میرے ساتھ ہیں؟ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، میں عورتوں کو جنگی قیدی نہیں بنایا کرتا، انہیں قتل کر کے سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ محترم سلطان، یہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں ہیں، ہرمن نے کہا۔ آپ انہیں ایک نظر دیکھیں تو آپ انہیں قتل نہیں کریں گے، قید میں بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ کے مذہب میں لونڈی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، لونڈیوں کو حرم میں رکھا جا سکتا ہے۔ میرے مذہب نے ایسی عیاشی کی اجازت کبھی نہیں دی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اپنے گھر میں یا کسی بھی مسلمان کے گھر سانپ نہیں پال سکتا، مگر ان کا کوئی قصور نہیں۔ ہرمن نے کہا، انہیں اس کام کے لیے بچپن سے تیار کیا گیا تھا، اس لیے میں ان کے قتل کا حکم نہیں دے رہا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں انہیں چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں تمہاری اس سوچ کی تعریف کرتا ہوں کہ تم یہ شیرین زہر میری قوم میں پھیلانا چاہتے ہو، لیکن میں بھی تمہاری طرح سوچ سکتا ہوں۔ انہیں کہہ دو کہ اقرا سے نکل جائیں، ان میں کوئی بھی یہاں کہیں یا جہاں کہیں بھی نظر آ گئی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی نے 2-3 دنوں میں اقرا میں اپنی حکومت قائم کر دی، مسجدوں کو صاف کرایا، جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس میں سے خاصا حصہ اپنی فوج میں تقسیم کیا۔ کچھ ان مسلمان گھرانوں کو دیا جو قید میں پڑے رہے تھے، مگر اس کی دلچسپیوں کا مرکز فلسطین کا نقشہ تھا۔ اس کی انگلی آج کے لبنان اور اسرائیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ نقشے پر چل رہی تھی اور اس کے دل و دماغ پر بیت المقدس غالب تھی۔ اسے ادھر ادھر کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا کون سا دستہ کہاں ہے۔ چھاپہ مار دستوں کی تقسیم نہایت اچھی تھی، ان کا دوسرے دستوں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا۔ سلطان عالی مقام سلطان ایوبی کو حسن بن عبداللہ کی آواز سنائی دی۔ حسن، سلطان نے نقشے سے آنکھیں ہٹائے بغیر کہا، جو کہنا ہوتا ہے فوراً کہہ دیا کرو، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہر بات سرکاری طور طریقوں سے کریں۔ میرا مقام اس روز عالی ہوگا جس روز میں فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوں گا۔ تریپولی سے اطلاع آئی ہے کہ ریمانڈ بڑھ گیا ہے۔ زخمی تھا؟ نہیں سلطان، حسن بن عبداللہ نے جواب دیا، وہ صحیح و سلامت تریپولی پہنچا تھا، دوسرے دن اپنے کمرے میں مرا ہوا پایا گیا، ہو سکتا ہے اس نے خودکشی کی ہو۔ وہ اتنا خوددار اور غیور نہیں تھا، سلطان ایوبی نے کہا، وہ پہلے بھی کئی بار شکست کھا کر میدان سے بھاگ چکا ہے۔ بہرحال مجھے اس کے مرنے کا افسوس ہے، اس نے مجھے قتل کرانے کے لیے حشیشین سے 3 حملے کرائے تھے۔ مورخین نے ریمانڈ آف تریپولی موجودہ لبنان کی موت کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے پھیپھڑوں کی بیماری لکھی ہے، لیکن زیادہ تر نے لکھا ہے کہ اسے حشیشین نے زہر دے دیا تھا۔ ریمانڈ دوغلے کردار کا اور سازشی ذہن کا صلیبی حکمران تھا۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی کرانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا، صلیبی حکمرانوں میں منافرت پھیلانے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس کا یارانہ حسن بن صباح کے فدائیوں کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی پر اس نے 1-2 قاتلانہ حملے کرائے تھے،
اس نے ایک دو صلیبی حکمرانوں کو بھی فدائی حشیشین سے قتل کرانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ صرف ناکام رہا بلکہ جنہیں وہ قتل کرانا چاہتا تھا انہیں ان کے منصوبے کا علم بھی ہو گیا تھا۔ اس دور کے کاتبوں اور وقائع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ریمانڈ اتحادیوں کے ساتھ صلیب الصلبوت پر حلف اٹھا کر حطین کا میدان میں گیا تھا، لیکن بھاگ آیا۔ تریپولی پہنچا تو اگلے ہی روز اپنے کمرے میں مرا ہوا پایا گیا۔ زندگی کی آخری رات حشیشین کا سردار شیخ سنان اس کے پاس گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور مشہور صلیبی حکمران بالڈوین مر گیا تھا۔ یہ فرنگیوں فرینکس کا جنگجو بادشاہ تھا۔ آپ نے اس کا ذکر ان کہانیوں میں کئی بار پڑھا ہوگا۔ بیت المقدس اس کی علم برداری میں تھا۔ بالڈوین جنگی امور کا ماہر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ بالڈوین نے بیت المقدس کو بچانے کا یہ اہتمام کیے رکھا کہ اپنی فوجیں مسلمان علاقوں میں گھماتا پھراتا اور لڑتا رہا، اور یہ اس کی قابلیت کا ثبوت ہے کہ اس نے عز الدین، سیف الدین اور گمشتگین کو متحد کر کے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرا کر دیا تھا، اور اس محاذ کو وہ جنگی ساز و سامان، شراب، زر و جواہرات اور حسین لڑکیوں سے مستحکم کرتا رہتا تھا۔ بوڑھا آدمی تھا، جنگ حطین سے چند روز پہلے مر گیا۔ اس کی جگہ گائی آف لوزینان نے بیت المقدس کی حکومت سنبھال لی تھی۔ تاریخ آج تک کمانڈو اور گوریلا آپریشن کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکی جیسی سلطان ایوبی کے چھاپہ مار دستوں نے کی تھی۔ چھاپہ مار دشمن کے ہاں تباہی بپا کر سکتے تھے، لیکن کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ فوج کیا کرتی ہے، بشرطے کہ وہ فوج تیز ہو اور چھاپہ ماروں کی بپا کی ہوئی افراتفری اور تباہی کے فوراً بعد حملہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے چھاپہ ماروں اور فوج کو مشن دے دیا تھا، جو مختصراً یوں تھا کہ بیت المقدس کے ارد گرد دور دور کے علاقوں سے صلیبی فوج کو بے دخل اور تباہ کرنا، ساحلی علاقوں کی قلعہ بندیوں پر قبضہ کرنا، اور دشمن کا جس قدر اسلحہ اور رسد ہاتھ آئے اسے محفوظ مقامات پر ذخیرہ کرنا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو واضح مقصد دے رکھا تھا، یہی اس کی اصل قوت تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہہ رکھا تھا کہ جس شہر اور قبضے پر قبضہ کرو، وہاں کے مسلمانوں کی حالت اپنے سپاہیوں کو دکھاؤ، انہیں وہ مسجدیں دکھاؤ جنہیں صلیبیوں نے ویران کیا اور بے حرمتی کی تھی، انہیں وہ مسلمان خواتین دکھاؤ جو صلیبیوں کے ہاتھوں بے آبرو ہوتی رہی، انہیں اچھی طرح دکھاؤ کہ ہمارا دشمن کیسا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کا چھوٹے سے چھوٹا دستہ بڑے سے بڑے دستے پر قہر بن کر ٹوٹتا۔ سپاہیوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو سلطان ایوبی انہیں دکھانا چاہتا تھا۔ یہ دیوانگی کی کیفیت تھی، ایک جنون تھا۔ سلطان ایوبی کے کانوں میں ایک ہی آواز پڑتی تھی، فلاں قصبے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، فلاں مورچے سے صلیبی پسپا ہو گئے ہیں۔ سپاہی آرام کے بغیر مسلسل لڑ اور بڑھ رہے تھے، مگر ایک روز سلطان ایوبی سر سے پاؤں تک ہل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں نقشے پر جھکا ہوا اپنے ہائی کمان کے سالاروں اور مشیروں سے اگلا پلان تیار کر رہا تھا۔ باہر شور اٹھا، میں تمہارے سلطان کو بھی قتل کر دوں گا، تم صلیب کے پجاری ہو، چھوڑ دو مجھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ ایک ہی آدمی کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ کئی اور آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہاں سے لے جاؤ اسے، سلطان خفا ہوں گے، مار دو، جان سے مار دو اسے، اس کے منہ پر پانی پھینکو، پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان ایوبی دوڑ کر باہر نکلا۔ اسے توقع تھی کہ کوئی صلیبی سپاہی ہوگا، مگر وہ اس کی اپنی فوج کا ایک کمانڈر تھا جس کے دونوں ہاتھ خون سے لال تھے اور اس کے کپڑوں پر خون ہی خون تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح گہری لال تھیں اور اس کے ہونٹوں کے کونوں سے جھاگ پھوٹ رہی تھی۔ اسے 4 آدمیوں نے بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا، وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے، سلطان ایوبی نے گرج کر کہا۔ سلطان، اس کمانڈر نے قہر بھری آواز سے کہا، یہاں آ کر تمہاری سب فوج بے غیرت ہو گئی ہے، کفار کیوں زندہ نکل رہے ہیں؟ تم ہمارے سلطان بنے پھرتے ہو، تم نے ان مسلمان عورتوں اور بچوں کو دیکھا تھا جو قید میں پڑے تھے۔ سلطان کے محافظ دستے کے کمانڈر نے لپک کر اس کمانڈر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کمانڈر نے اس کمانڈر کے بازو کو پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ کمانڈر اس کے کندھوں کے اوپر سے ہوتا ہوا سلطان ایوبی کے سامنے جا پڑا۔ مت روکو اسے بولنے سے، سلطان ایوبی نے ایک بار پھر گرج کر کہا۔ آگے آؤ دوست، مجھے بتاؤ انہوں نے تمہیں کیوں پکڑ لیا ہے؟ بات یہ کھلی کہ وہ ایک جیش کا کمانڈر تھا،
اسے یہ فرض سونپا گیا تھا کہ جو مسلمان کنبے قید میں پڑے رہے تھے ان کے گھروں میں اناج وغیرہ پہنچائے اور ان میں جو بیمار ہیں انہیں فوج کے طبیبوں کے پاس بھیجے۔ اس کام کے لیے 100 سپاہیوں کے 2 جیش مقرر کیے گئے تھے۔ یہ کمانڈر مظلوم مسلمانوں کے گھروں میں جاتا رہا، ان سے اسے معلوم ہوتا رہا کہ عیسائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ یہ تفصیلات بڑی ہی دردناک اور بڑی ہی شرمناک تھیں۔ اس کمانڈر نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو مسجدیں صاف کرتے دیکھا۔ ایک مسجد میں 2 عورتوں کی برہنہ لاشیں نکلی جو کل سڑ رہی تھیں۔ یہ کمانڈر نے دیکھ لی۔ لاشیں نکالنے اور مسجد کو صاف کرنے والے سپاہیوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی یہ حالت ہوتی رہی اور ہمارے سلطان نے کفار کو اجازت دے دی ہے کہ جو یہاں سے جانا چاہے اپنے کنبے کو لے کر چلا جائے۔ اس کمانڈر کا خون کھول اٹھا۔ وہ آگے گیا تو 15-20 لڑکیاں اسے جاتی نظر آئیں۔ ان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی کمانڈر چند ایک سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ کمانڈر نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں اور ان کے ساتھ سپاہی کیوں جا رہے ہیں؟ یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے مصر اور شام میں غدار پیدا کیے تھے۔ کمانڈر نے اسے بتایا۔ وہ اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ساتھی نے اسے سنایا، ان کی کارستانیاں تم سنتے رہے ہو، ان کا سردار ہرمن پکڑا گیا ہے۔ یہ سب صلیبی ہیں۔ سلطان نے ان کے سردار کو قید میں ڈال دیا ہے اور لڑکیوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ انہیں شہر سے دور لے جا کر ان عیسائیوں کے حوالے کر دو جو اقرا سے جا رہے ہیں۔ اور تم انہیں زندہ چھوڑ آؤ گے؟ کمانڈر نے پوچھا۔ ہاں، حکم یہی ملا ہے۔ کیا یہ ہماری ان بہنوں سے زیادہ پاک اور مقدس ہیں جن کی برہنہ لاشیں مسجدوں سے نکل رہی ہیں اور جنہیں قید میں رکھ کر بے آبرو کیا جاتا رہا ہے؟ اس کے ساتھی نے آہ بھر کر کہا، میں حکم کا پابند ہوں۔ کمانڈر رک گیا اور اس قافلے کو جاتے دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے تلوار نکال لی اور ان کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے نعرہ لگایا، میں کسی کا پابند نہیں۔ اس نے تلوار اس قدر تیز چلائی کہ پلک جھپکتے 3-4 لڑکیوں کے سر کاٹ ڈالے۔ ان کا محافظ کمانڈر اسے پکڑنے کو دوڑا۔ لڑکیاں چیختی چلاتی ادھر ادھر بھاگی۔ کمانڈر ایک ایک لڑکی کے پیچھے گیا اور مزید 3-4 لڑکیوں کو ختم کر دیا۔ ایک سپاہی اسے پکڑنے کے لیے قریب گیا تو اس نے اس سپاہی کے پیٹ میں تلوار برچی کی طرح گھونپ دی۔ پھر اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس نے باقی لڑکیوں کو دیکھا جو ادھر ادھر بھاگ گئی تھی۔ اس طرح وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ اسے کچھ عیسائی شہر سے جاتے نظر آئے۔ کمانڈر نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کے سامنے جو آیا اسے اس نے قتل کیا اور یہی نعرے لگاتا رہا، میں بے غیرت نہیں ہوں، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھی کمانڈر کے واویلے پر کئی ایک سپاہی اکٹھے ہو گئے جنہوں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا۔ اسے گھسیٹ کر لا رہے تھے کہ اس عمارت کے قریب سے گزرے جہاں سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ کسی نے کہا کہ اسے سلطان کے عملے کے حوالے کر دو۔ وہ ڈرتے تھے کہ سلطان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کسی نہتے شہری پر ہاتھ اٹھانے کو جرم قرار دیا گیا تھا۔ یہ کمانڈر چلا رہا تھا۔ اس کا شور سن کر سلطان ایوبی باہر نکل آیا۔ سلطان ایوبی نے یہ واردات سنی اور کمانڈر کی لعن طعن بھی سنی۔ سب ڈر رہے تھے کہ سلطان اسے قید میں ڈال دے گا، لیکن سلطان نے اسے گلے لگا لیا اور اندر لے گیا۔ اسے شربت پلایا اور اسے ذہن نشین کرایا کہ ان کا مقصد صلیبیوں کا قتل نہیں بلکہ اپنے قبلہ اول کو آزاد کر کے اس تمام سرزمین عرب سے صلیبیوں کو نکالنا ہے۔ کمانڈر کی ذہنی حالت ٹھکانے نہیں تھی۔ اسے سلطان ایوبی نے اپنے طبیب کے حوالے کر دیا۔ فوج کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، سلطان ایوبی نے سالاروں اور مشیروں سے کہا، لیکن ایمان دیوانگی کی حد تک ہی پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ کمانڈر ہوش اور عقل کھو بیٹھا ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین کے دشمن کو دیکھ کر دیوانے ہو جائیں تو اسلام کا پرچم وہاں تک پہنچ جائے جہاں یہ زمین ختم ہو جاتی ہے۔ ہرمن کی جو لڑکیاں اس کمانڈر سے بچ کر بھاگ گئی تھیں ان میں سے 2 سمندر کے کنارے جا پہنچی۔ سمندر دور نہیں تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھیں اور پناہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئیں۔ فوراً بعد ایک کشتی کنارے آ لگی۔ اس میں 2 ملاح تھے اور تیسرا کوئی افسر معلوم ہوتا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی بحریہ کا ایک افسر تھا جس کا نام الفارس بدرین لکھا گیا ہے۔ بحریہ کا سب سے بڑا کمانڈر عبد الحسن تھا جو رئیس البحرین 2 سمندروں بحیرہ روم بحیرہ احمر کا ہائی ایڈمرل کہلاتا تھا۔
اس کے نیچے امیر البحر حسام الدین لؤلؤ تھا۔ سلطان ایوبی کے حکم سے بحری بیڑا، جس کا ہیڈ کوارٹر سکندریہ میں تھا، بحر روم میں گشت کرتا تھا کہ یورپ سے صلیبیوں کے لیے کمک اور سامان وغیرہ آئے تو ان کے جہازوں کو راستے میں ہی روکا جا سکے۔ حسام الدین لؤلؤ بحر احمر میں تھا۔ سلطان ایوبی چونکہ ساحلی علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے مصری بیڑے کو حکم بھیجا تھا کہ 6 بحری جہاز ساحل کے ساتھ بھیج دیے جائیں۔ یہ جنگی جہاز تھے جن میں منجنیقوں کے علاوہ دور مار تیر انداز اور لڑاکے دستے بھی تھے۔ رئیس البحرین نے الفارس بدرین کی کمانڈ میں 6 جہاز بھیجے تھے اور الفارس اپنے بحری جہاز سے کشتی میں آیا تھا۔ وہ احکام لینے کے لیے سلطان ایوبی کے پاس جا رہا تھا۔ ساحل پر اسے یہ 2 صلیبی لڑکیاں نظر آئیں جو کسانوں کے لباس میں تھیں۔ الفارس ان کے قریب چلا گیا اور پوچھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں۔ لڑکیوں نے بتایا کہ وہ خانہ بدوش قبیلے کی ہیں جو جنگ کی ضد میں آ گیا تھا۔ ان کے بہت سے مرد مارے گئے ہیں اور باقی ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں اور ہم چھپتی پھر رہی ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، عیسائیوں سے ہم اس لیے ڈرتی ہیں کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان ہمیں عیسائی سمجھتے ہیں۔ تم مسلمان ہو یا عیسائی، ہمارا مذہب وہی ہے جو ہمارے مالک کا ہوگا۔ دوسری لڑکی نے کہا، ہمیں کسی نہ کسی کے ہاتھ فروخت ہی ہونا ہے۔ الفارس بدرین بحری لڑائی کا ماہر اور غیر معمولی طور پر دلیر کمانڈر تھا۔ ان خوبیوں کے علاوہ اسے اس لیے بھی پسند کیا جاتا ہے کہ وہ شگفتہ طبیعت کا زندہ مزاج آدمی تھا۔ اس دور میں اس کی حیثیت کے آدمی بیک وقت 2-2 3-3 بیویاں رکھتے تھے، لیکن اس نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا۔ بحریہ کو کئی مہینے سمندر میں رہنا پڑتا اور خشکی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ہر بحری جہاز کا کپتان اپنی بیوی یا بیویوں کو ساتھ رکھتا تھا۔ الفارس کو ان لڑکیوں کے حسن نے ایسا متاثر کیا کہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وہ 3 مہینوں سے زیادہ عرصے سے سمندر میں گھوم پھر رہا ہے۔ اس نے لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں تو انہیں اپنے جہاز میں رکھے گا۔ ہم بے بس اور کمزور لڑکیاں ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں فروخت نہیں کروں گا، الفارس نے کہا۔ مصر لے جاؤں گا اور دونوں کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے کیا اور الفارس کے ساتھ چلنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ الفارس نے اپنی کشتی کے ملاحوں سے کہا، انہیں میرے جہاز میں لے جاؤ، انہیں میرے کمرے میں کھانا دو اور انہیں وہیں چھوڑ کر واپس یہیں آ جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ لڑکیوں کو کشتی میں بٹھا کر الفارس رومانی گیت گنگناتا اقرا کو چل دیا۔ الفارس، سلطان ایوبی نے اسے کہا، میں تمہارے نام سے واقف ہوں، تمہارے 2-3 بحری کارنامے بھی سنے ہیں، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے۔ پہلے تم اکا دکا مارکا لڑتے رہے ہو، اب بڑے پیمانے کی بڑی جنگ کا امکان ہے۔ میں بیت المقدس فتح کرنے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمام بڑی بڑی بندرگاہوں پر قبضہ کرنا اور شمال سے جنوب تک کے ساحلی علاقوں کو اپنی تحویل میں لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان ساحلی شہروں میں بیروت، تائر اور اسقلان بہت اہم ہیں۔ تمہارے ساتھ میرا رابطہ قاصدوں سے ہوگا۔ تمہاری 2-3 کشتیاں ساحل کے ساتھ موجود رہنی چاہیے۔ میں خشکی پر بکھر جاؤں گا، تمہیں اطلاع دیتا رہوں گا۔ تمہارے جہاز سمندر میں گشت کرتے رہیں گے۔ تمہارے جہازوں میں اسلحہ اور رسد کی کمی تو نہیں؟ ہم ہر لحاظ سے تیار ہو کر آئیں گے، الفارس بدرین نے جواب دیا۔ بڑے پیمانے کی جنگ کا بھی امکان ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبیوں نے ہتین میں جو شکست کھائی ہے اور جس برے طریقے سے یہ بھاگے ہیں، یہ دنیائے صلیب کے لیے معمولی سا واقعہ نہیں۔ ان کے 4 حکمران میری قید میں ہیں، ایک کو میں نے قتل کر دیا ہے، ریمانڈ مر گیا ہے۔ ان کا بڑا ہی قابل اور دلیر بادشاہ بالڈون بھی مر گیا ہے۔ اس کے فرنگی بہت بڑی طاقت ہیں۔ مجھے قاہرہ سے علی بن سفیان نے اطلاع دی ہے کہ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور جرمنی کا بادشاہ فیڈرک ارض فلسطین پر صلیب کی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے اپنی فوجوں اور بحری بیڑے کے ساتھ آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ آئے تو میں فیصلہ کر سکوں گا کہ انہیں خشکی پر آنے دوں یا سمندر میں ہی روکنے کی کوشش کروں۔ انگلستان کے بحری بیڑے کے متعلق سنا ہے کہ زیادہ طاقتور ہے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے بارود تیار کیا ہے اور ایسی نلکیوں میں بھرا ہے جنہیں آگ لگاؤ تو نلکیاں اڑتی ہوئی آتی اور جہازوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ میں ایسی نلکیاں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، ہم خود بنا لیں گے۔
بہرحال تم ساحل کے ساتھ اپنے جہازوں کو رکھنا، رئیس البحرین المحسن کھلے سمندر میں رہے گا۔ الفارس نے مزید احکامات لیے اور چلا گیا۔ کشتی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اپنے بحری جہاز میں جا کر اس نے دوسرے جہازوں کے کپتانوں کو بلایا، انہیں ہدایات اور احکامات دے کر رخصت کر دیا اور اپنے کیبن میں چلا گیا جہاں دو لڑکیاں اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ وہ بھولی بھالی بنی رہیں اور اس سے پوچھتی رہیں کہ وہ سمندر میں کیا کرتا ہے۔ الفارس لمبے عرصے سے سمندر میں تھا، اس پر ہنسنے کھیلنے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان لڑکیوں کو مردوں کی اس کیفیت میں لانے اور انہیں اپنے رنگ میں استعمال کرنے کی مہارت حاصل تھی۔ 20 جولائی 1186 عیسوی کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی اقرا سے نکلا۔ اس کے چھاپہ مار دستوں نے اس کے لیے راستہ صاف کر رکھا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ اس نے کئی ایک علاقے اور قلعے اور قصبے فتح کر لیے۔ 30 جولائی 1186 عیسوی کے روز اس نے بیروت کا محاصرہ کیا۔ صلیبیوں نے اس اہم شہر کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن سلطان ایوبی نے بے دریغ قربانی دے کر بیروت لے لیا۔ وہاں بھی مسلمانوں کی وہی حالت تھی جو اقرا میں تھی۔ 29 جولائی تک بیروت کو اپنی علمبرداری میں لے کر سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر طائر کا رخ کیا۔ وہ جاسوسوں اور دیکھ بھال کے دیشوں سے رپورٹیں لیے بغیر پیش قدمی نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اپنی فوج بہت زیادہ علاقے میں پھیل گئی ہے اور ادھر ادھر سے بھاگے ہوئے صلیبی طائر میں جمع ہو کر منظم ہو رہے ہیں۔ تمام فرنگی بھی ساحلی علاقے سے پسپا ہو کر طائر چلے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے طائر پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بیت المقدس کے لیے فوج بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس دوران الفارس بدرین کے بحری جہاز ساحل سے دور گشت اور دیکھ بھال کرتے رہے۔ دونوں لڑکیاں اس کے جہاز میں رہیں۔ وہ اس کے دل پر غالب آ گئی تھیں، لیکن اس نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کی۔ جب کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس کے ارد گرد گھومنے لگتی تھیں۔ یہ غریب دیہاتیوں کی کشتیاں تھیں جو پھل، انڈے اور مکھن وغیرہ ملاحوں اور فوجی دستوں کے پاس بیچتے تھے۔ جہازوں کے کپتان ان میں سے کسی کو رسہ پھینک کر جہاز میں اٹھا لیتے اور اس سے خشکی کی دنیا کی خبریں سنتے تھے۔ ایک روز الفارس کا جہاز ساحل پر چلا گیا۔ اسے وہاں سے بری فوج کے کسی کمانڈر سے کچھ پوچھنا تھا۔ دونوں لڑکیاں جہاز کے عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے کھڑی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی 3-4 کشتیاں آ گئیں، ان میں پھل وغیرہ تھا۔ ان کے ملاح جہاز والوں کی منتیں کرنے لگے کہ وہ ان سے کچھ لے لیں۔ ایک کشتی میں ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کے جسم پر تہبند کے سوا کچھ بھی نہ تھا، بہت غریب معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو جہاز میں کھڑے دیکھا تو کشتی قریب لے گیا۔ کچھ لے لو شہزادی، اس نے کہا، بہت غریب آدمی ہوں۔ لڑکیوں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو اس نے بائیں آنکھ سے خفیف سا اشارہ کر دیا۔ دونوں نے حیران سا ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر سینے پر انگلی اوپر نیچے اور پھر دائیں بائیں چلا کر صلیب کا نشان بنایا۔ ایک لڑکی نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر کراس بنایا۔ آدمی مسکرایا۔ ایک لڑکی نے جہاز کے ملاح سے کہا کہ اس آدمی کو اوپر لاؤ۔ ملاحوں کو معلوم تھا کہ یہ لڑکیاں ان کے جہاز کے کپتان کی ہیں جو تمام جہازوں کا کمانڈر ہے۔ انہوں نے فوراً رسوں کی سیڑھی پھینکی۔ وہ آدمی ٹوکری میں مختلف چیزیں رکھ کر اوپر لے آیا اور ٹوکری لڑکیوں کے آگے رکھ دی۔ لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں۔ کسی اور کو ان کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ کشتی کے ملاح نے پوچھا۔ اتفاق کی بات ہے، ایک لڑکی نے جواب دیا، ہرمن پکڑا گیا ہے۔ اس نے اس آدمی کو سارا واقعہ سنا دیا اور الفارس کے متعلق بتایا کہ وہ انہیں خانہ بدوش سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ کچھ سوچا ہے کیا کرو گی؟ ملاح نے پوچھا۔ جاؤ گی کہاں؟ اب تو صرف جان بچانے کا بندوبست کیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کمانڈر الفارس کی رگوں پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، کہیں موقع ملا تو بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم رہنمائی کرو تو یہیں رہ کر کچھ اور کریں گے۔ یہ غریب سا ماہی گیر ملاح صلیبیوں کا جاسوس تھا اور وہ ان لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھی اسے جانتی تھی۔ اس نے کہا، ساحل پر اتر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، بہت بری موت مرو گی۔ بیروت تک مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہماری یعنی صلیبی فوج ہر جگہ سے پسپا ہو رہی ہے۔
اب ٹائر ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں تمہیں پناہ مل سکتی ہے۔ ابھی اسی جہاز میں رہو، میں تمہیں ملتا رہوں گا۔ ہمارے لیے حالات بہت ہی خطرناک ہو گئے ہیں، ہر طرف مسلمان سپاہی دندناتے پھر رہے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صلیب پر ہاتھ رکھ کر جو حلف اٹھایا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ان 6 جہازوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہوں، انہیں تباہ کرانے کا انتظام کروں گا۔ اپنے جہاز کہاں ہیں؟ ٹائر کے قریب، اس نے بتایا۔ یہ جہاز ادھر گئے تو اپنے جہازوں کو پہلے سے اطلاع کر دوں گا۔ اب اتفاق سے تم کمانڈر کے جہاز میں آ گئی ہو، تم میری مدد کر سکو گی اور میں تمہیں اس جہاز سے نکال کر ٹائر پہنچا سکوں گا۔ مجھے اب جانا چاہیے، اشارے مقرر کر لو۔ میں ان جہازوں کے ساتھ سائی کی طرح لگا ہوا ہوں۔ یہ جہاز کہیں بھی ساحل کے قریب لنگر ڈالے، وہاں اسی بھیس میں موجود رہوں گا۔ انہوں نے اشارے مقرر کر لیے۔ لڑکیوں نے اس کی ٹوکری میں سے کچھ چیزیں اٹھا لیں، اسے پیسے دیے اور وہ رسوں کی سیڑھی سے اپنی کشتی میں اتر گیا۔ 2 ستمبر 1186 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر اسقلان کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی وزنی پتھر پھینکنے والی منجنیقیں اور پہیوں پر چلنے والی مچانیں استعمال کی گئیں۔ سرنگیں کھودنے والے جیش رات کو دیوار توڑنے کی کوشش کرتے۔ قریب ہی ایک بلندی تھی، وہاں سے منجنیقوں سے شہر کے اندر پتھر اور آتشیں گولے پھینکے گئے۔ دوسرے دن محصورین نے گھبرا کر شہر کے دروازے کھول دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اس شہر پر فرانس نے 19 ستمبر 1153 میں قبضہ کیا تھا۔ پورے 34 برس بعد یہ شہر آزاد کرایا گیا۔ اسقلان سے بیت المقدس 40 میل مشرق کی سمت واقع ہے۔ سلطان ایوبی کے تیز رفتار دستوں کے لیے یہ 2 دن کا سفر تھا۔ اس کے بعد دستے اور چھاپہ مار جیش پہلے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کی بیرونی چوکیاں تباہ کر دی تھیں۔ بچے کچے صلیبی بیت المقدس پہنچ رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنے بکھرے ہوئے دستوں کو اسقلان میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور بیت المقدس پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ سلطان ایوبی کی فتوحات اور طوفانی پیش قدمی کی خبریں دمشق، بغداد، حلب، موصل اور ادھر قاہرہ تک پہنچ چکی تھیں۔ آخری خبر یہ پہنچی کہ سلطان اسقلان میں ہے اور بیت المقدس پر حملہ کرنے والا ہے۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس حملے میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل فتوحات کی بدولت تھکن کے احساس سے بیگانہ تھی۔ وہ جوں جوں ان مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کی حالت دیکھتی گئی، قہر بنتی گئی، جو بیت المقدس پر ٹوٹنے کو بے تاب تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کی جنگی قوت تھی۔ قاضی بہاؤالدین لکھتا ہے کہ اسقلان میں سلطان ایوبی کے پاس روحانی قوت بھی پہنچنے لگی۔ یہ دمشق، بغداد اور دیگر بڑے شہروں کے علماء، درویش اور صوفی منش لوگ تھے۔ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر سلطان ایوبی کو دعائیں دیں اور اس کی فوج کو بیت المقدس کی اہمیت اور تقدس بتایا اور سپاہیوں کو آگ بگولا کر دیا۔ سلطان ایوبی علماء اور درویشوں کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ انہیں اپنے ساتھ دیکھ کر اس کی تھکن ختم ہو گئی اور اس نے جوش جذبات سے کہا، اس دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ اسقلان سے کوچ سے دور 4 روز پہلے سلطان ایوبی کے پاس حلب سے ایک مہمان آیا، جسے دیکھ کر سلطان حیران رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضی خاتون تھی، جس نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی، کود کر گھوڑے سے اتری۔ دونوں کے جذبات ابھر آئے اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد اونٹوں کی ایک لمبی قطار آ رکی، ان پر کم و بیش 200 لڑکیاں سوار تھیں۔ یہ کیا ہے؟ سلطان ایوبی نے رضی خاتون سے پوچھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے تربیت یافتہ لڑکیاں، رضی خاتون نے جواب دیا۔ میں نے انہیں لڑائی کی تربیت بھی دے رکھی ہے، تیر اندازی کی بھی انہیں خاصی مشق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عورت کو میدان جنگ میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن میرے اور ان کے جذبے کو کچلنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ شام میں جوان لڑکیوں پر قابو پانا محال ہو رہا ہے۔ جسے دیکھو وہ محاذ پر پہنچنے کے لیے بےتاب ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں 1000 لڑکیاں محاذ پر بھیج دوں، سپاہیوں کی طرح لڑیں گی۔ جن ماؤں کے بیٹے یہاں لڑ رہے ہیں
وہ مائیں ان کی خیریت کی نہیں فتح کی خبر سننا چاہتی ہیں۔ آبادیوں میں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، محاذ کی کیا خبر ہے؟ کہو صلاح الدین کتنی لڑکیاں بھیجوں؟ میں انہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا، سلطان ایوبی نے کہا، اور کسی کو نہ بھیجنا۔ اس اونٹ پر ایک ممبر لدا ہوا ہے، رضی خاتون نے کہا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذرا خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، تمہیں شاید یاد نہیں، میرے مرحوم شوہر نور الدین زنگی نے یہ ممبر اس عہد کے ساتھ بنوا کر پاس رکھ لیا تھا کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرائے گا تو یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں رکھے گا۔ بہت خوبصورت ممبر ہے، یہ دمشق میں رکھا تھا، اٹھا لائی ہوں۔ اللہ تمہیں فتح دے صلاح الدین، اور میں دیکھوں کہ تم نے یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں رکھ کر میرے مرحوم شوہر کا عہد پورا کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی پر رقت طاری ہو گئی، اس کے منہ سے سسکی سی نکلی، اللہ یہ عہد مجھ سے پورا کرائے۔ ایک جوان سال لڑکی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی اور سلطان ایوبی کو مسکرا کر سلام کیا۔ رضی خاتون نے کہا، پہچانا نہیں صلاح الدین؟ یہ میری بیٹی شمس النساء ہے۔ سلطان ایوبی نے لپک کر اسے گلے لگا لیا اور پھر وہ اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اس نے اس لڑکی کو اس وقت دیکھا تھا جب یہ چھوٹی تھی۔ یہ تمہارے محاذ پر رہے گی، رضی خاتون نے کہا۔ لڑکیاں اس کی کمان میں رہیں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ علماء اور درویش وغیرہ جو سلطان ایوبی کے پاس آ گئے تھے، ورد وظیفے اور دعاؤں میں مصروف رہتے یا سپاہیوں میں گھومتے پھرتے اور انہیں روحانی حوصلہ دیتے رہتے۔ وہ اسقلان سے باہر وہاں تک بھی گئے جہاں دستے اور جیش موجود تھے۔ ان کے وعظ اور خطبوں کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے، 90 سال سے کفار تمہارے قبلہ اول پر قابض ہیں، قرآن کے احکام پڑھو تو قبلہ اول کو کفار کے ناپاک قبضے سے چھڑانے تک کسی مسلمان کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی۔ وہ مسجد اقصیٰ جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بلاوے پر معراج پر تشریف لے گئے تھے، کفار کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ ہم پر نیند، کھانا پینا اور ہم پر اپنی بیویاں حرام ہونی چاہیے تھیں، مگر 90 سال سے ہم گہری نیند سو رہے ہیں اور عیش و عشرت میں مگن ہیں۔ اللہ کے سپاہیوں، ہمارے حکمرانوں نے صلیبیوں اور یہودیوں کے خوبصورت جال میں پھنس کر ان کے خلاف خانہ جنگی کی، جنہوں نے قبلہ اول کو آزاد کرانے کا عہد کیا تھا۔ بیت المقدس وہ پاک جگہ ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے جانے کتنے انبیاء نے یہاں ورود فرمایا، مگر 90 سال سے یہاں مسلمانوں پر جو قہر ٹوٹ رہا ہے وہ تم شہر میں جا کر دیکھو گے۔ مسجد اقصیٰ پر صلیب کھڑی ہے، مسجدیں استبل بنی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا قتل عام اس طرح ہوا ہے کہ گلیوں میں خون ندی کی طرح چلتا رہا۔ مسلمان قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری بیٹیاں کفار کی لونڈیاں بنا دی گئی ہیں۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے والوں، اللہ نے یہ سعادت تمہیں عطا کی ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کراؤ، پاک کرو، اور اگر تم ناکام رہو تو وہاں سے تمہاری لاشیں اٹھائی جائیں۔ اور تم سن کر حیران ہوگے کہ جس بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی نوع انسان سے محبت کا سبق دیا تھا، وہاں صلیب کے پجاریوں نے یہاں تک درندگی کی کہ جب انہیں کسی محاذ پر فتح ہوتی تو وہ بیت المقدس میں جشن مناتے، جس میں ہماری بیٹیوں کو برہنہ کر کے نچاتے اور چند ایک تندرست و توانا مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کھاتے۔ اب تمہیں ایک ایک معصوم کے خون کے ایک ایک خطرے کا انتقام لینا ہے۔ دمشق سے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ وہ ممبر لائی ہے جو ان مرحوم نے مسجد اقصیٰ میں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ یہ خاتون 200 لڑکیوں کے ساتھ بہت دور کا سفر کر کے آئی ہیں۔ یہ عہد تمہیں پورا کرنا ہے۔ اس دوران سلطان ایوبی اپنے دستوں کو یکجا کر کے ان کی تقسیم کرتا رہا اور جاسوسوں کی رپورٹوں کے مطابق بیت المقدس کے محاصرے کا پلان بناتا رہا۔